نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی۔ ہم تیرے تعریف کرتے ہیں وہ ذات جس نے ہمارے نفوس کو، ہمارے روحوں کو کھول دیے لتلخیص البیان، ملخص بیان کے لیے، فی ایضاح المعانی، معنی کے وضاحت کے ساتھ۔ فی یہاں بتایا تھا آپ کو گماہ کے معنی میں ہے۔ ونور قلوبنا، منور کیا ہے ہمارے نفوس کو، بلوام طبیان، اور چمکدار واضح دلیل کے ساتھ، من مطالع المثانی، قرآن کریم کے الفاظ سے۔ مطالع جمع ہے مطلع کے، طلوع ہونے کی جگہ، مثانی مثنا کا جمع ہے، اور جس کو بار بار دہرائے جاتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کی تعریف ہی یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بار بار ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ محمد، ہم درود بھیجتے ہیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَنُصَلِّ، اور مصنف الرحمٰن نے باری تعالیٰ کے حمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس امت پر احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ آپ کو بتایا کہ صلاۃ اپنے نسبت سے معنی بدلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، نزول رحمت، اگر فرشتوں کی طرف ہو، ہاں استغفار کیا ہے، اور اگر بندوں کی طرف ہو تو دعا، اور اگر وحوش و طیور کی طرف ہو تسبیح و تحلیل۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ ہاں کیوں؟ وَنُصَلِّ، زندگی میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ حکم وجوب کے لیے۔ اور پھر جس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائیں تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بخیل آدمی وہ ہے میرے نام سننے کے بعد بھی میرے اوپر درود، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک دفعہ کوئی حضور پر درود بھیجے گا اللہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ لوگ ہوں گے اکثرہم صلاۃ علیہ، جو میرے اوپر زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قرب حاصل ہو جائیں گے۔ جس طرح ذکر ایک عبادت کا مستقل حصہ ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، اس کے پہلو میں پھر ذکر و اذکار ہیں، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی ایک مستقل عمل ہے۔ اور امت کے یہ درود باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ، مصنف رحمٰن نے صرف صلاۃ کا ذکر کیا ہے اور سلام کا ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جبکہ عام طور پر صلاۃ و سلام دونوں کو ذکر کیے جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ سلام کو تو ذکر کیا، صلاۃ کو ذکر کیا ہے، لیکن سلام کو ذکر نہیں کیا۔
ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذکر لسانی ہے اور ایک ذکر خطی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے آیت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں صلاۃ اور سلام دونوں کا ذکر ہے۔ تو مصنف رحمہ نے اگرچہ صلاۃ کو ذکر کیا، سلام کو خطاً چھوڑ دیا، لیکن زبانی طور پر سلام پیش کیے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور لہٰذا صلاۃ اور سلام جو ہے اصل حکم بھی زبانند ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یا تو یہ سمجھ لیں، یا یہ ہے کہ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی صرف صلاۃ پیش کریں، سلام پیش نہ کریں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اعلیٰ نبی کا آپ کے نبی پر، نبی رسول میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، ہر نبی اور رسول ہوتا ہے ہر رسول، اور بعض حضرات فرق کرتے ہیں۔ جو حضرات فرق کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ سمجھ لیں، جو حضرات فرق نہیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا دو نسبت ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتا ہے اللہ سے لینے کی، دوسرا نسبت ہوتا ہے پھر اس علم کو بندوں کی طرف، امتوں کی طرف منتقل کرنا۔ تو لہٰذا اللہ سے لینے کے اعتبار سے تو یہ رسول ہے، کیونکہ اللہ کے فرستادہ ہے، اور پھر چونکہ یہ اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، خبر دیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ یہ نسبت کا فرق ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جو حضرات کہتے ہیں نہیں فرق ہے دونوں میں، وہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ رسول وہ ہے جس کا مستقل دین ہو، شریعت ہو، اور مستقل کتاب ہو یا صحیفہ ہو، اور نبی وہ ہے جو پہلے والے رسول کے دین کو آگے بڑھائیں، اس کے شریعت کو آگے بڑھائیں۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل تھے، ایک نبی آیا تو پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ انبیاء آتے رہے اور اسی طریقے اسی دین کو آگے بڑھاتے رہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد یہ نبی سے بدل ہے یا عطف بیان ہے؟ یا کیا ہے؟ بدل ہے یا عطف بیان ہے؟ محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس سے مفعول کا صیغہ ہے تعریف کیا ہوا۔ آسمان والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، اور یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا عبد المطلب نے رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں محمد کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، لیکن اس سے پہلے والی جو آسمانی کتابیں ہیں تورات و انجیل، اس میں حضور کا نام احمد تھا، یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ تورات و انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا بعد میں۔ سمجھ میں بات آئی؟ نہیں سمجھے؟ المؤید، بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ صفت ہے محمد کے، مؤید جس کا تائید کیا گیا ہو، اس سے مفعول کا صیغہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ دلائل اعجازی، دلائل جمع ہے دلیل کے، اور دلیل وضاحت کو کہتے ہیں۔ کسی مسئلے کا دلیل پیش کیا جائے تو وہ مسئلہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واضح ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اعجاز عجز سے ہے، اور
چونکہ قرآن کریم یہ کلام معجز ہے، سارے انسانیت اس جیسے پیش کرنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بے اسرار البلاغت، اسرار جمع سر کے، اور اس چیز کو کہتے ہیں رموزات کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ بلاغہ مطابقت الکلام لمقتضی الحال، بلاغت کی تعریف آگے آئے گا۔ اس کا تعریف ہے کہ مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحتہ، کلام کا مقتضی الحال کے مطابق ہونا اور نفس الامر میں فصیح بھی ہو۔ یہ فصیح کے تمام قواعد اور ضوابط اس میں پائے جاتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب اس جملے کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ پہلے ترجمہ کریں، اس کے بعد وَنُصَلِّ، ہم درود بھیجتے ہیں علی نبی کا، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، المؤید دلائل اعجازہ باسرار البلاغہ، اسرار بلاغت کے ذریعے سے تائید کیے گئے ہیں دلائل اعجاز کا۔ دلائل اعجاز سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اور قرآن کریم کے تائید کس سے کیا ہے؟ بلاغت کے رموزات سے ہے، کیونکہ قرآن بلاغت اور فصاحت کے ایسے اعلیٰ معیار پر ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جب پہنچ نہیں سکا تو لہٰذا خود یہ کیا ہو گیا؟ کلام معجز۔ المؤید، جس کا تائید کیا گیا ہے، دلائل اعجاز ہی، اس کے دلائل اعجاز کو، یعنی قرآن کریم کے صورتوں کو، بے اسرار البلاغت، بلاغت کے رموزات سے ہے، یعنی قرآن کریم کے اعلیٰ، یعنی قرآن کریم بلاغت اور فصاحت کے اعلیٰ معیار پر ہے، وہاں تک کوئی پہنچ۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا نا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، سارے عرب اور دنیا جمع ہو کر ایک چھوٹی سی سورت جیسے قرآن پیش کر لے، لیکن نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ سمجھ آئے گا؟ وعلی آلہ، اور درود و سلام ہو حضور کے آل پر۔ دیکھو درود و سلام یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ہاں بالطبع پھر غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم القیامہ۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن مستقل طور پر درود و سلام یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور پھر ان دونوں کا جمع کرنا خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے متعلق علیہ السلام کہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں استعمال ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آل دو قسم پر ہیں۔ کتنے قسم پر ہیں؟ ایک آل نسبی ہے اور ایک آل حسبی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایک آل نسبی ہے جو حضور کے خاندان، حضور کے نسبت سے امت کو یہی حکم ہے کہ ان سے محبت رکھیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور کے خاندان جو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک ہیں آل حسبی، حدیث میں ہے کل تقی و نقی فہو آلی، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرتا ہے، تو وہ میرے خاندان ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر تمام امتی جو شریعت پر عمل کر رہا ہے یہ نبی کے آل ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ وَأَصْحَابِهِ، اصحاب جمع ہے صاحب کی یا صاحبن کی یا صاحبن کی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور صحابی اس کو کہتے ہیں
صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہو. سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور کو دیکھا لیکن بعد میں مسلمان ہوا، حضور کے انتقال کے بعد، وہ صحابی نہیں ہے. یا حضور پر ایمان لایا اور بعد میں والعیاذ باللہ مرتد ہو گیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ جیسے منافقین، وہ کیا ہوں گے؟ صحابہ نہیں کہیں گے، وہ اصحابہ. اور صحابہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، جس طرح نبی منتخب ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے. اللہ نے ساری انسانیت میں سے نبی کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے، تو اسی طرح نبی کے رفاقت کے لیے بھی سارے امت میں سے افضل ترین لوگوں کو اللہ نے چن لیا. تو لہٰذا امت کا یہ عقیدہ ہے. ایک ادنا سے دیہاتی صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا ہے اور اس کا ایمان ایک پلے میں ڈال دیا جائے سارے امت کے اولیاء اور نیک لوگوں کے ایمان دوسرے پلے میں، تو اس کا ایمان باری ہوگا. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اگر صحابہ سے زیادہ محبوب مخلوق کوئی اور ہوتے ہیں تو اللہ نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے براہ راست شاگردی کے لیے ان کو انتخاب فرماتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ المحرزین قصبات السبق، محرزین یہ صفت ہے آل و اصحاب کے. وہ آل و اصحاب المحرزین یہ احراز سے ہے. احراز ہے جمع کرنا، حفاظت کرنا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور قصبات جمع ہے قصبتن کے یا قصبن کے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جمع ہے قصبتن کی. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور قصبہ کہتے ہیں اس چھوٹے سے نیزے کو جو گھوڑ دوڑی کے میدان میں آخری جگہ پر ان کو گاڑ لیا جاتا ہے. گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، جو پہلے پہنچے گا تو اس کو نکال کے ہاتھ میں لیتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلے پہنچ گیا، لہٰذا یہ جیت گیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو مقابلے کے آخری حصے پر اس چھوٹے سے نیزے کو گاڑ لیتے تھے اور پھر یہاں گھوڑے کو دوڑایا جاتا تھا. سمجھ نہیں آئی بات؟ جو پہلے پہنچتا تو اس کو نکال کے ہاتھ میں رکھتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کو قصبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبق کہتے ہیں مقابلے کو. اس کو مزمار اس کھلے میدان کو کہتے ہیں جس میں گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے مقابلے کے لیے. فصاحت، بات سمجھ میں آئی نا؟ کلام فصیح کو کہتے ہیں. برات یہ بلندی کے معنی میں ہے، کمال کے معنی میں ہے. برات کا معنی کیا ہے؟ کمال اور بلندی. اب معنی کیا ہوگا؟ وعلی آلہ، درود ہو حضور کے آل اور اصحاب پر، ایسے آل اور اصحاب جو حفاظت کرنے والے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ قصبات السبق فی مزمار الفصاحت والبلاغہ، میدان فصاحت اور بلندی میں اس مقابلے کے تیر نیزے کو، اس مقابلے کے تیر کو سمجھ آئی بات؟ یعنی مقابلے میں سب سے پہلے پہنچنے والے کون ہے؟ صحابہ ہے نا. سابقون فی الخیرات ہے. کوئی نیک کام ان سے رہ نہیں گیا، سب سے پہلے نیک کام کے لیے وہ پہنچ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو لہٰذا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میدان ہے اور وہ میدان بھی فصاحت اور بلاغت اور بلندی کا ہے. سارے امت کو یہ دیا گیا کہ بھئی اس بلندی کے آخری اور اس فصاحت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے.
تو سب سے پہلے پہنچنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. ان پر اللہ کی طرف سے درود ہو. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی سمجھ گئے سارے؟ یہ پہلے عبارت یہاں تک لکھیں، پھر اس کے ترجمہ لکھیں، اور ترجمے کے بعد جو ہے بات سمجھ میں آئے نا. الٹا سیدھا نہ لکھیں، سمجھ نہیں آئے گا. ایک بات ادھر ایک ادھر، اپنی کون سی زبان سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں بھائی اردو سمجھتے ہو سب؟ ہاں چلے بس کرتے ہیں اتنا. دیکھیں ترجمہ دیکھیں. نحمدو کا ہم تیرے تعریف بیان کرتے ہیں، وہ ذات جس نے ہمارے روح کو کھول دیے ہیں لتلخیص البیان، ملخص بیان کے لیے، فی ایضاح المعانی، معنی کی وضاحت میں، فی و معنی ما کے، ونور قلوبنا، روشن کی ہمارے نفوس کو، بلوام طبیان، چمکدار واضح بیان کے ساتھ، چمکدار واضح، من مطالع المثانی، قرآن کریم کے الفاظ سے، قرآن کریم کے. ونصلی، ہم درود بھیجتے ہیں، اعلیٰ نبی کا، آپ کے نبی پر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، المؤید، جس کا تائید کیا گیا، دلائل اعجازی، اس کے دلائل اعجاز کو مضبوط کیا گیا ہے، اس کے دلائل اعجاز کو بے اسرار البلاغہ، بلاغت کے رموزات کے ساتھ، بلاغت کے، وعلی آلہ و اصحابہ، حضور کے آل اور اصحاب پر بھی درود ہو، المحرزین، وہ حفاظت کرنے والے ہیں، قصبات السبق، فی مزمار الفصاحت والبراء، بلندی اور فصاحت کے میدان میں اس مقابلے کے نیزے کو، مقابلے کے تیر کو.